السلام علیکم طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میرا جو عنوان ہے پنکچویشنز میں سے میں نے پہلے کہا کہ رموز اوقاف کے ہم نے الگ الگ عنوان رکھے ہوئے ہیں، الگ الگ ان کے دو کے عنوان پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ آج میرا جو عنوان ہے ختمہ اور اس کے ساتھ کوسین۔ ختمہ اور کوسین میرے آج دو عنوان ہیں۔ بچوں میں لے آتا ہوں، ختمہ کی طرف جاتا ہوں تو ختمہ کے میں نے یہاں پر 4 نام لکھے ہوئے ہیں۔ ختمہ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقفہ مطلق اور مخففہ۔ یہاں سے آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس کو بطور مخففات بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کو ابریویشن کہتے ہیں آپ لوگ، اس میں پیپر میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ میں اس کی تعریف کی طرف آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ رموز اوقاف کی وہ علامت، یعنی کہ ختمہ رموز اوقاف کی وہ علامت ہے جس پر کسی جملے کا اختتام ہوتا ہے یا کوئی بات مکمل ہوتی ہے۔ یہاں پر میں نے اس کے چند استعمال لکھے ہیں۔ خیر یہ ختمہ جو ہے اس کا بڑا عام سا استعمال ہے، جا کے یہاں پہ مخففات میں تھوڑا سا آپ کو ذرا توجہ سے سننا ہوگا۔ اس کا جو میں نے چند اس کے میں نے استعمال لکھے ہیں کہ جملوں کے اختتام پر جو مثبت جملے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن میں کوشچن مارک نہیں ہوتا، بالخصوص کوشچن نہ پوچھے گئے ہوں، تو ان کے آخر پر یہ ہوتا ہے نیازمند تاہین زیست شکر گزار رہے گا۔ نیازمند تاہین زیست شکر گزار رہے گا، یعنی کہ یہاں پر ختمہ کا استعمال کیا ہم نے، یہاں پر یہ علامت کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا ہم نے کہا اللہ نے ہمارے اوپر یا اللہ نے ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسائی۔ یہاں پر ہم نے ایک مکمل بات ہے اور یہاں پر ہمارا جملہ مکمل ہو رہا ہے اور اختتام پر ہم نے ختمہ کا استعمال کیا۔ آگے ہم نے کہا بچوں علی گھر سے مسجد کی جانب چلا گیا ہے، بچوں یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ختمہ کا استعمال کیا۔ آگے بڑھا میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ختمہ کا بطور مخففات مخفف استعمال، یعنی کہ یہ بطور مخفف بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور جس طرح میں نے لکھا انگلش میں اس کو شارٹ لکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل انگلش کی ہم بات کریں تو ہم لکھتے ہیں MBBS، تو یہاں پر یہ چونکہ انگلش میں اس کا نام ہے فل سٹاپ ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ تھوڑا شارٹ نقطہ ہے، ڈاٹ ہے، تو اردو میں ہم اس کو یوں استعمال کرتے ہیں MBBS پھر RSS تو بیٹا پھر ہم نے اس طرح کے مخففات جتنے بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں بیٹا اردو میں ان کو الگ کرنے کے لیے ختمہ کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ مخففات کا استعمال ہوتا ہے۔ آخر میں نے یہاں پہ بیٹا پہلے بھی ایک بار تاریخ کے حوالے سے بات کی تھی کہ تاریخ میں بھی ختمہ کا استعمال ہوتا ہے۔ بیٹا تاریخ لکھ کر پہلے یہاں پر میں نے رابطہ کا استعمال کیا اور اس کے بعد میں نے دن یعنی کہ 2 تاریخ لکھی، دو اور اس کے بعد میں نے مخفف کا استعمال کیا، یہ بھی بطور مخفف ہے۔ آگے میں نے مہینہ لکھا اور اس کے بعد میں نے سن لکھی ہے، تو یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے مخفف کا۔ بیٹا یاد رکھنا ان مہینے اور سال کے درمیان کسی چیز کوئی علامت نہیں ہوتی۔ آگے ہمارے پاس ہے بیٹا دوسرا جو عنوان آج کے لیکچر کا، کوسین کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں اور اس کو انگلش میں بریکٹس کہتے ہیں۔ بیٹا میں نے کوسین کی تعریف لکھی، رموز اوقاف کی وہ علامت ہے جس پر کسی جملہ معترضہ کہتے ہیں جس جملے میں شک ہو یا کسی لفظ کے اوپر ہمیں شک ہو، اس کے شک کو دور کرنے کے لیے وہ بریکٹ میں جو بات لکھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوسین کہتے ہیں، یعنی کہ جو وہ بریکٹس ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں نے بریکٹ لکھی ہوئی، یہ بریکٹ کا استعمال ہوا۔ تو بچوں یہاں پر آگے ہم اس کے چند استعمال دیکھتے ہیں۔ میں نے 2-4 جملے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ان جملوں میں دیکھ لیں۔ ہم نے کہا ہم نے المامون، کوئی پتہ نہیں المامون کیا ہے، پھر ہم نے اس کی آگے وضاحت یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب، اور بیٹا یہاں پر ہم نے کہا کو بہت توجہ سے پڑھا ہے۔ بیٹا یہاں سے بات ہم سیدھی یہاں پہ دیکھیں گے، لیکن ہم نے یہ جو بیچ میں بات لکھی ہے یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی کہ اس کا اعتراض، اس کا ہمیں شک تھا کہ یہ کیا ہے، ہم نے اس کی وضاحت یہاں پر لکھی ہے، یعنی کہ بریکٹ کے اندر وہ بات لکھی جاتی ہے جو اس سے پہلے کے لفظ کی وضاحت ہے۔
फिर हमने कहा गुबार खातिर, हमने अभी हमें आइडिया नहीं क्या है ये, कोई खाने की चीज है, कोई पीने की चीज है, कोई देखने की चीज है, कोई पढ़ने की चीज है हमने इसको यहाँ पर बता दिया ये क्या है। यहाँ पर हमने इसको क्या किया, अबुल कलाम आजाद का मजमूआ खुतूत, हमने मिसाल इसके बारे में बताया, बड़ी आबोताब से छपी। बड़ा यहाँ पर हमने बता दिया कि ये खुतूत का मजमूआ है, ये किताब है, तो हमने इसके लिए लफ्ज लाया छपी। ओके, आगे हमने लिखा कोई नाम है हमारे पास शौकत खान। अब कौन सा शौकत खान है कोई पता नहीं, हमने आगे इसको ब्रैकेट में लिख दिया जो कराची से आया था। दो चार लोग इसको जान जाएंगे जो कराची से आया था। आगे इसके बारे में कहा बेहतरीन मुकर्रर है, बेहतरीन बोलने वाला है, तकरीर करने वाला है। बेटा मैंने कहा शबीर, कोई पता नहीं है कौन सा शबीर है, जहां मुतकल्लम है हम बात कर रहे हैं वहां उनको पता चल जाएगा ये कौन है। हमने कहा साल अव्वल सेशन 1 का तालिब इल्म, बेटा यानी कि हमने इसका एतराज खत्म किया, इसका एतराज खत्म किया, इसका एतराज खत्म किया, इसका एतराज खत्म किया, और यहाँ पर लिखा 3 दिन से नहीं आया, यानी कि जाहिर है कोई तालिब इल्म है, किसी इदारे का तालिब इल्म है। जब उसके सेशन और साल क्लास जमात का नाम ले लिया गया तो सुनने वाले को उसका शक खत्म हो जाएगा कि ये कौन सा शबीर है। शबीर बहुत सारे हो सकते हैं किसी एक इदारे में भी। आगे हमने कहा कॉलेज से जाते हुए अलीना, अलीना बहुत सारी हो सकती है, किसी एक क्लास की 2 भी हो सकती है, किसी इदारे की बहुत सारी हो सकती है। आगे हमने कह दिया जो डॉक्टर जाकिर की बच्ची है। अब ये डाउट खत्म हो जाएगा कि जो सुनने वाले हैं उनको पता होगा, जो पढ़ाने वाले उनको पता है, जो कलाम करने वाले उनको पता होगा। तो कहा जो डॉक्टर जाकिर की बच्ची है। आगे हमने उसके बारे में कहा गाड़ी से गिर गई, अल्लाह ना करे जुमला लिखा है गाड़ी से गिर गई। सोचो ये मुझे उम्मीद है कि आपको आज के 2 अनुमान की समझ आई होगी, क्योंकि इतने मुश्किल अनुमान नहीं थे। मैंने खत्मा के और कोसेन के चंद 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हुए, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा खत्मा के की निशानदही करें, बच्चों पता होना चाहिए आपकी खत्मा क्या है। फिर आपका खत्मा का इसमें सानी क्या है, मैंने वहां पे 3 इसके नाम लिखे हुए। फिर किसी जुमला है, जुमले के इख्तिताम पर कौन सी अलामत डाली जाती है, यहाँ पर हमने इसकी वजाहत की हुई है। खत्मा, हाँ बेटा ये मैंने नोट के तौर पर लिखा हुआ है, यानी कि एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है कि खत्मा को मुखफ़फ़ात के तौर पर पूछा जाता है। ये दोबारा से आपको नोट करवा रहा हूँ, दोबारा से लिख लें। ओके, आगे मैंने लिखा बच्चों कि कोसेन की निशानदही करें। कोसेन यहाँ पर हमने लिखे हैं कि ये कोसेन की अलामत है। फिर हमने कहा कोसेन का इसमें सानी क्या है, तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कोसेन को हुदूद वहदानी भी कहते हैं। आगे हमने इसका सवाल लिखा जुमला मोतरजा या लफ्ज मोतरजा या जुमला मोतरजा के लिए कौन सी अलामत का इस्तेमाल होता है। तो बेटा यहाँ पर हमने उसके लिए भी लिखा है कि इसके लिए ब्रैकेट्स यानी कि कोसाइन का इस्तेमाल होता है। किसी लफ्ज का शक दूर करने के लिए हमने कोसाइन का इस्तेमाल करना होता है। उम्मीद है कि अनुमान की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम। ओके।